بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام کی آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جاری ہے اسی موضوع پر جس پر گزشتہ ملاقات میں ہماری بات ہو رہی تھی، اور وہ سورہ التحریم کی دو آیتیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی بیوی اور اسی طرح نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کا کیا ہے ذکر فرمایا اور مثال بیان کی۔ فرعون کی بیوی کی جو مثال ہے وہ اہل ایمان کے لیے بیان کی گئی، اور اسی طرح نوح اور لوط علیہم السلام، ان دونوں نبیوں کی بیوی کی جو مثال بیان کی گئی وہ اہل کفر کے لیے، یعنی غیر مسلمانوں کے لیے۔ ارشاد باری تعالی، ضرب اللہ مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ التحریم کی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی، للذین کفروا، اہل کفر کے لیے، جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے ہوئے رسول اور پیغمبر پر ایمان نہیں لایا۔ مر جانے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس پر انہوں نے ایمان نہیں رکھا۔ اہل کفر، یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، للذین کفروا، ان کے لیے جو کافر ہیں، اہل کفر ہیں، یعنی ان کو چاہیے کہ اس مثال پر غور و فکر کرتے ہوئے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اپنی کیا ہے اصلاح کریں۔ کیا مثال ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام ان کی بیوی۔ یہ دو عورتوں کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے للذین کفروا، اہل کفر کے لیے بیان کی۔ ان دو عورتوں کا کیا معاملہ بیان کیا اللہ نے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھی، یعنی ہمارے دو نیک بندے ان کی زوجیت میں تھی۔ فخانتاہما، ان دونوں نے، یعنی ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، جب ان دونوں عورتوں نے
اپنے اپنے شوہر یعنی نوح اور لوط جو کہ نبی ہیں ان سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں نبی اپنی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے بچا نہیں سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے یہ کہہ دیا گیا، یعنی ان دونوں عورتوں کو، ادخل النار مع الداخلین، آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مثال جو بیان کی وہ اہل کفر کے لیے، اور وہ مثال اس طرح نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان کی۔ ان دو مثالوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی اس کی کیا وضاحت، اس کی کیا تفصیل ہے، اور یہ کس قسم کی مثال ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، رسول اور پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کا بھی شمار انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت سے نوازا اور ایسی قوم کے درمیان بھیجا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی تھی، نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، لیلا و نہارا، دن اور رات محنت سے کیا ہے، دعوت کا فریضہ انجام دیا انہوں نے۔ لیکن اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اور جنہوں نے ایمان لایا بھی تو وہ بہت ہی قلیل تعداد تھی، تھوڑی تعداد، ورنہ اکثر قوم کے جو افراد تھے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اور ایمان نہ لانے والوں میں ان کی یہ بیوی تھی، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا، قوم کے لوگوں کو دعوت دینا، اور لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت ہی بڑی برائی میں مبتلا تھی، اپنی خواہشات کو مردوں کے ساتھ کیا ہے پورا کرنا، خواہشات کو جو کہ فطرت انسانی کے خلاف، اس قسم کی برائی میں لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، انہیں سمجھانے کی کوشش کری، برائی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم کے لوگوں نے جو ہے لوط علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، اور لوط علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننے والوں میں ان کی بیوی عورت بھی تھی، جو ان کی زوجیت ان کی نکاح میں تھی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی اپنے شوہر یعنی لوط علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو آیت میں جہاں ذکر ہے فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی، تو خیانت سے مراد ادھر جیسے کہ اہل علم مفسرین کا کہنا ہے، ایمان کے معاملے میں کیا ہے، خیانت کی۔ شوہر نے یعنی نوح علیہ السلام نے یا لوط علیہ السلام نے اپنی عورت کو بھی دعوت دیا کہ شرک کو چھوڑ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، توحید پر آ جاؤ۔ اس بات کو ان دونوں عورتوں نے تسلیم نہیں کیا، تو ایمان کے معاملے میں کیا ہے، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا ہے، خیانت کی۔ اور یہ خیانت اگر دیکھا جائے تو کوئی معمولی خیانت نہیں بلکہ بہت ہی بڑی خیانت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات اور یہ سوال اٹھے
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے ادھر مسلمان کی زوجیت میں، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی زوجیت میں. تو اہل علم اس کی وضاحت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پچھلی اقواموں میں اور پچھلی جو شریعتیں تھیں، یعنی شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر، ہو سکتا ہے ان شریعتوں میں اس کا یا اس کی اجازت رہی ہو. اسی لیے کیا ہے، نوح علیہ السلام کی زوجیت میں جو عورت، لوط علیہ السلام کی زوجیت میں جو عورت، وہ دونوں مسلمان نہیں تھی. تو المہم فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، یعنی ایمان کے معاملے میں خیانت کی. اور صرف یہ نہیں کہ ایمان نہیں لایا، بلکہ لوط علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو تکلیف بھی پہنچائی ان کی عورتوں نے. نوح کی عورت کہا کرتی تھی انہ مجنون، یہ تو پاگل ہے. یعنی شوہر کی ہمت افزائی اور شوہر کی مدد اور اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو تکلیف دینا. اور کہا کرتی تھی قوم کے لوگوں سے کہ نوح جو تمہیں دعوت دیتے ہیں، نبی اور رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، انہ مجنون، یہ پاگل ہے. اور لوط علیہ السلام کی عورت نے جو تکلیف پہنچایا وہ اس طرح کہ جب گھر میں مہمان آ جاتے تو جا کر کے قوم کے لوگوں کو بتاتی کہ لوط کے گھر کیا ہے، مہمان آئے، کچھ مرد آئے ہیں. تو قوم کے لوگ آ کر کے ان کو ستاتے مہمانوں کو، اور ان کے ساتھ برائی اور بدکاری کرنے کا کیا ہے ارادہ ان کا ہوتا، جیسے کہ اس قوم کے اندر یہ برائی پائی گئی. تو یہ معاملہ رہا ان دونوں عورتوں کا، شوہر کے ساتھ اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا، اس کے بجائے ان کو کیا ہے، ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کو کیا ہے تکلیف پہنچائی. تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی، للذین کفروا، یہ مثال اہل کفر کے لیے ہے کہ تم ذرا غور کرو. نوح نبی اور رسول، ان کی جو عورت اس نے ایمان نہیں لایا. لوط نبی اور رسول، ان کی عورت اس نے ایمان نہیں لایا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی اور رسول کی بیوی ہونے کے باوجود ان کے شوہروں نے اللہ کے عذاب سے انہیں کیا نہیں بچایا. مطلب یہ ہوا کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بھی جو بیوی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب میں گرفت کر لیا. جو عذاب الہی نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے، غرق کر دیے گئے. تو یہ عذاب جن پر آیا وہ صرف وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ ان کی بیوی جو ان کے گھر کا ایک فرد ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب میں کیا ہے گرفت کیا. اور جیسے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اس بات کا بیان ہے کہ نوح کا بیٹا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب میں کیا ہے گرفت کیا. اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب میں لوط کی بیوی کو بھی کیا ہے شامل کیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے لوط کو بچایا اور اس کے اہل کو بھی بچایا، یعنی جنہوں نے لوط پر ایمان لایا ان کو بھی ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے اس کی عورت، اگرچہ اس کے اہل خانہ میں سے ہے، لیکن جب اس نے ایمان نہیں لایا تو
ایسے اہل خانہ ہونے سے جو ہے کوئی فائدہ اسے کیا ہے نہیں پہنچا۔ الا امرأتہ کانت من الغابرین، لوط کی عورت کو بھی کیا ہے عذاب میں گرفت کیا گیا، کیونکہ وہ بھی ان میں سے تھی جو برائیوں کا کیا ہے ارتکاب کیا کرتے تھے اور یہ ان کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری سے ان دونوں مردوں نے یعنی نبی اور رسول نوح اور لوط علیہ السلام نے اپنی عورتوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پایا، بلکہ اللہ کا عذاب ان دونوں عورتوں کو بھی کیا ہے شامل ہوا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور یہ بھی کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں، یعنی ان دونوں عورتوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ تھی۔ یقیناً حضرت اگر دیکھا جائے تو یہ جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور خاص یہ مثال ذکر کی گئی للذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقیناً اس مثال میں نوح علیہ السلام کی عورت، لوط علیہ السلام کی عورت، یقیناً اس میں بہت ہی زیادہ عبرت اور سبق کیا ہے پائے جاتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں جو اہل کفر ہیں، بلکہ ہم ایمان والوں کے لیے بھی اس میں کیا ہے عبرت اور سبق ہے۔ سب سے اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے ادھر وہ یہ کہ اگر ایمان نہیں تو حسب نسب چاہے جتنا اونچا اور بلند ہو جائے انسان کا، جتنا اچھا ہو جائے اس کا حسب نسب، یہ اس کے کام آنے والا نہیں۔ ادھر یہ دونوں عورتیں، ان کا جو نسب، ان کا جو رشتہ ہے اور یہ جو زوجیت میں ہیں نبی کی زوجیت میں، لیکن یہ نسب اور یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کیا نہیں بچا سکی۔ یہی معاملہ ہمیشہ رہے گا تا قیامت تک کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، چاہے وہ کسی سے بھی اس کا حسب نسب ہو، اونچے خاندان سے ہو، یہ چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ المہم محترم ناظرین، کچھ اور چند باتیں رہ جاتی ہیں اس موضوع سے متعلق، انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔